بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو نیند کیوں آنے لگتی ہے؟ موبائل کی سکرین بار بار کیوں دیکھنے کو دل کرتا ہے؟ دماغ میں خیالات آنے لگتے ہیں کیونکہ ہمارا نفس جانتا ہے کہ درود پاک اللہ کے قریب کر رہا ہے، اور نفس اس لمحے سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے، بے چینی پھیلاتا ہے تاکہ ہم درود پاک پڑھنا چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ نفس وہ اندرونی آواز ہے جو تمہیں غصے میں بھڑکاتی ہے۔ یہ نفس کبھی توبہ کے بعد گناہ کا راستہ دکھاتا ہے تو کبھی نیکی پر فخر کر کے اس کا زہر تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ یہی نفس تمہیں نماز میں سستی کا بہانہ دیتا ہے۔ جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو کہتا ہے جلدی کرو، باقی بعد میں کر لیں گے، اور جب گناہ کرتے ہیں تو کہتا ہے ابھی وقت ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ نفس ہر وقت ہمیں غیر مطمئن رکھتا ہے، ہمیں دوسروں کی نعمتوں پر حسد دلاتا ہے، ہمیں جھوٹ، غیبت، بد نظر، تکبر اور ریاکاری میں دھکیلتا ہے۔ جب تک یہ نفس زندہ ہے، روح ہماری قید میں ہے، عبادت بھی بوجھ لگتی ہے اور نیکی دکھاوا بن جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے نفس کی ان چھپی ہوئی چالوں کی اور درود پاک کے اثرات کیسے نفس کی ان زنجیروں کو توڑتے ہیں۔ نفس ہمارا وہ دشمن ہے جو ہمیں روز بہکاتا ہے، ہماری دعاؤں کو بے اثر کرتا ہے، ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے، دنیا کے قریب کرتا ہے۔ یہ کوئی باہر کا دشمن نہیں، یہ ہمارے اندر بیٹھا ہمارا اپنا نفس ہے۔ اس نفس کی چالیں اتنی باریک، اتنی مکار ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گناہ کرتا جا رہا ہے یا نیکی سمجھ کر گناہ کی وادی میں جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک ایسا نورانی ہتھیار جو اس نفس کی ہر چال کو بے نقاب کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے، آنکھوں کو نور دیتا ہے، روح کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، وہ ہے درود پاک۔ ہمارے نفس کی مکاریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے وہ جانتے ہیں۔ نفس یہ وہ آواز ہے جو کہتی ہے گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی زندگی بڑی ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، ایک بار گناہ کیا تو کیا ہوا، سب کرتے ہیں، تم بھی کرو، کیا فرق پڑتا ہے۔ نفس ہمیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہمارے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ یہی تو نفس کی چال ہے۔ نفس ہمیں ریاکاری میں دھکیلتا ہے، عبادت کو دکھاوے میں بدل دیتا ہے، صدقہ دے کر دل میں غرور ڈالتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، علم سیکھنے پر تکبر پیدا کرتا ہے، زبان سے درود نکلتا ہے، دل میں فتنہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، یعنی جب تک ہم اس دشمن کو پہچان نہ لیں ہم اللہ کے سچے بندے نہیں بن سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس چلاک، مکار اور باطن کے دشمن سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب ہے درود پاک، کیونکہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیدار ہوتی ہے، دنیا کی محبت دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے، ریاکاری، حسد، تکبر دل سے نکلنے لگتا ہے۔ درود پاک نفس اور شیطان کی چالوں کو ناکام بناتا ہے، اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا دلوں کو نور عطا کرتا ہے اور نفس کو مغلوب کرتا ہے۔ درود پاک دل کی ایسی دوا ہے جو اندر چھپی ہوئی تمام بیماریوں کو جڑ سے نکال دیتا ہے۔ جب بھی آپ درود پاک پڑھتے ہیں آپ نے محسوس کیا ہوگا آپ کا نفس بے چین ہونے لگتا ہے، آپ کو سستی محسوس ہوتی ہے، ذہن میں ہزار خیالات، ہزار باتیں آنے لگتی ہیں۔ یہ سب نفس چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول کے آپ قریب نہ ہو جائیں، مگر جب آپ مستقل مزاجی سے درود پاک پڑھتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی نفس جو گناہوں پر مائل کرتا ہے عبادت میں خوشی محسوس کرنے لگتا ہے، دل سے ذکر جاری ہونے لگتا ہے، روح پرسکون ہونے لگتی ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے جب نفس آپ کے تابع ہو جائے اور دل عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفس کی مکاریاں ختم ہو جائیں، دل صاف ہو جائے، دعائیں قبول ہوں، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو،
درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ ایک جگہ انتہائی محبت ادب سے باوضو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، خاص طور پر تنہائی میں رات سونے سے پہلے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ کچھ اندر سے بدل رہا ہے، آنکھیں نرم ہو رہی ہیں، گناہ سے نفرت ہونے لگی ہے، عبادت میں مزہ آنے لگا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا جہاد نہ کسی میدان میں ہے نہ کسی جنگ میں، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے اس کو شکست دے دی تو ہمارا سفر جنت کی طرف آسان ہو جائے گا، اور اس جنگ کا سب سے طاقتور ہتھیار کوئی اور نہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ درود پاک ہے۔ درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ نفس کے قفل کو توڑنے والی چابی ہے۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اپنی زبان کو پاک کرتے ہیں، اپنے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ جلاتے ہیں، اور یہ چراغ نفس کی ظلمت کو جلا دیتا ہے۔ درود پاک صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ وہ روحانی بجلی ہے جو ہمارے اندر کی کالی گھٹاؤں کو کاٹتی ہے۔ یہ وہ برکت ہے جس سے دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، ہمارا نفس کمزور ہونے لگتا ہے۔ درود پاک ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے، ہمارے نفس کی آگ کو بجھاتا ہے، ہمیں شیطان کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ درود پاک نفس کے غرور کا علاج ہے۔ اگر ہم واقعی اپنے نفس سے نجات چاہتے ہیں، اپنے دل کی سختی ختم کرنا چاہتے ہیں، آنکھوں کی خشکی ختم کرنا چاہتے ہیں، عبادت کی بے ذوقی سے تنگ آ چکے ہیں، آج سے ابھی سے عہد کریں، روزانہ کم از کم 100 بار انتہائی ادب سے، توجہ سے، باوضو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں دل پر ایسا سکون اترے گا، آنکھیں بھیگ جائیں گی، ہمارا نفس انشاءاللہ غلام بن جائے گا۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کریں گے، ان کی روحانی محفل میں ہمارا آنا جانا شروع ہوگا، تو دنیا کی ہر محبت، ہر خواہش، ہر گناہ چھوٹنے لگتا ہے۔ نفس کی چالوں سے بچنے کے لیے درود کو اپنا ہتھیار بنا لو، کیونکہ درود پاک وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور درود پاک وہ نور ہے جو ہر اندھیرے کو جلا دیتا ہے۔ آج ہی عہد کریں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں گے، اور ہمارے ہاتھ میں ہوگا درود پاک کا ہتھیار۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔